بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ آج 18 جولائی بروز ہفتہ اور مناظرہ رشیدیہ جو کتاب ہے اس کا سبق نمبر 11 عدل المصنف قدس سرہ عن القیدین تو وذاکر ما لا یارد علیہ شیء مما ذکر۔ تو یہاں شارح فرماتے ہیں کہ حضرت میر سید شریف جرجانی نے مناظرے کی جو علم مناظرہ کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ توجہ المتخاصمین، متوجہ ہونا متخاصمین کا فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب، دو شے کے درمیان نسبت کے بارے میں درست بات کے اظہار کے لیے یہ مناظرہ کی تعریف کی۔ جبکہ ایک اور تعریف بھی ہے مناظرہ کی، النظر من الجانبین، ٹھیک ہے نا، نسبت بین شین اظہارا للصواب، وہ دو لفظ اور ہیں، ایک النظر اور ایک من الجانبین، ادھر تو متخاصمین ہیں۔ کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شارح اس سوال کا جواب دیتے ہیں، یعنی یہ عبارت یوں سمجھیے دفع دخل مقدر ہے، سوال مقدر کا جواب ہے کہ میر سید شریف جرجانی نے مناظرہ کی تعریف توجہ المتخاصمین کے لفظ سے کی ہے، النظر من الجانبین وہ تعریف کیوں نہیں کی؟ اس میں وہ دو لفظ آتے ہیں، اس سے عدول کیوں کیا؟ ٹھیک ہے نا، تو اس کا پھر جواب دیتے ہیں عدل المصنف، مصنف نے عدول کیا، منہ پھیرا ان دو قیدوں سے، ایک نظر کی قید اور دوسری قید کیا ہے جانبین کی، اور ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ کہتے ہیں اس پر اعتراض ہوتا ہے، تو انہوں نے ایسی تعریف کیا کہ یہاں اعتراض کی گنجائش نہیں، ذکر کیا اس پر جس پر اعتراض نہیں ہوتا۔ پھر اعتراض ہوا ماتن کی تعریف پر، ماتن کی تعریف تو آپ کے سامنے ہے۔ یہ اعتراض ہوا کہ انہوں نے کہا توجہ المتخاصمین، ٹھیک ہے نا، دو شے کے درمیان نسبت اظہار ثواب کے لیے، تو کہتے ہیں کہ مناظرے کے اندر ہے اظہارا للثواب، حالانکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ثواب درست بات، ٹھیک ہے نا جی، والا جو ارادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یا پھر درستگی اظہارا للثواب تھا نا مقصد مناظرے کا، لیکن کوئی جو ہے نا مناظرہ جب ہوتا ہے تو ضروری کہ دونوں ہی مصیب ہوں، کبھی ایک مصیب، ان میں ایک مدعی ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے سائل۔ مناظرے کے اندر دو ہوتے ہیں، مدعی اپنے دعوے کو ثابت، سائل جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کے دعوے کے خلاف دلیل کا ایسا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مناظرہ کی جرجانی صاحب نے تعریف کی ہے اظہارا للثواب، اس نے بتایا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے اظہارا للثواب کا سلسلہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ مناظرہ کہ حالانکہ وہ مناظرہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو تعریف تو ایسی ہونی چاہیے جو جامع ہو۔ اور پھر دوسرا یہ آگے بھی وہ بتاتے ہیں عبارت، اس عبارت کو دیکھیں، قد یظہر، کبھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مناظر جو ہوتا ہے، آپ نے تو دعویٰ کیا اظہارا للثواب، مناظر کیا ہوتا ہے غیر مصیب ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کو حاصل نہیں کرا، درستگی تک نہیں پہنچ رہا، لیکن آپ مناظر تو کہتے ہیں نا، مناظرہ تو ہے، تو پھر آپ کی تعریف تو اس مناظرہ کو شامل نہ ہوئی جس میں مناظر کیا نہیں ہوتا، مصیب نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے مصیب ہوتا ہے، ایک جگہ مصیب نہیں ہوتا۔ آپ کی تعریف کیا ہے، اس سے وہ مناظرہ نکل رہا ہے، آپ کی تعریف جامع نہ ہوئی، تو کہتے ہیں لا یخفا، اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ مخفی نہیں، اس کا اعتراض کا کمزور ہونا، رکاکت کا معنی، اس حیثیت سے کہ کسی چیز کی جو غرض ہے فعل کے بعد وہ غرض پائی جائے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے جو فعل کیا، استاد اور والدین کیا کرتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں،
تربیت کرتے ہیں. اچھا کبھی ایسے وہ اس کے لیے مارتے بھی ہیں, کبھی یہ تھا کہ مار اس نے کیوں لگائی, کیوں مارا؟ تربیت کے لیے کہ یہ بندہ بنے, نیک بنے, علم حاصل کرے. لیکن وہ مار بھی پڑتی ہے لیکن پھر نتیجہ نہیں ملتا, ایسے ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ فعل جس وقت وہ صادر ہو ضروری نہیں کہ اس کا نتیجہ بھی ملے. مناظرہ ہوتا تو اس مقصد کے لیے اظہارا لثواب, لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ مناظر کیا ہو, ہر ایک کیا ہو, مصیب ہو, یہ ضروری نہیں. کما کانا غرض و ذالک معترض, جہاں معترض کی جو یہی ہے تختیتاً خطا ثابت کرنا, مورف علامہ کی جس نے تعریف کی ہے علم مناظرہ کی, لم یحصل ما قصدہ, جو اس کو وہ مقصد حاصل نہ ہو. ٹھیک ہے نا, اس کو مناظرہ ہم کہیں گے. للہ در المصنف, خدا مصنف کا بھلا کرے. للہ در المصنف کا معنی مصنف کا خدا. انہوں نے مناظرے کی ایسی تعریف کی ہے جس سے علل اربع بھی سمجھ آتی ہیں. علل اربع سے مراد علت مادی, صوری, فاعلی, علت غائی, علت کی 4 قسم. فإن التوجہ, یہ جو متخاصمین کی توجہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں علت صوری. اور متخاصمین ایک مدعی اور ایک کیا ہے, سائل. مناظر میں ایک کو کیا ہوتا ہے, مدعی, ان کو کہتے ہیں متخاصم, یہ علت فاعلی ہیں. اور جو نسبت ہے بین شین یہ علت مادیہ ہے, اور اظہارا لثواب یہ علت غائیہ ہے, اس کا نتیجہ. یہ 4 علتیں. والقید الاخیر, آخری قید مناظرے کے اندر کیا, اظہارا لثواب. مناظرہ کس لیے ہوتا ہے؟ درستگی تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے بھائی, اللہ کے نبی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے عطائی. جنازے کے بعد دعا بھی مانگنا جائز ہے یا نہیں. مناظرہ کہ یہ نہیں اظہارا لثواب, کہ مناظرے کے بعد نتیجہ کیا ملے, کہ درست بات تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا جی. تو کہتے ہیں اظہارا لثواب کہہ کر نا مناظرہ کو نکال دیا مجادلہ اور مقابرہ سے. مجادلہ اور مقابرہ سے. مجادلہ اور اس کی آگے پھر تعریف آتی ہے. مجادلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جھگڑا ہے, منازع. لا لإظہار ثواب, نہ تو درست بات کو ثابت کرنے کے لیے بلکہ خصم پر کسی چیز کو لازم کرنا, اس کو بس بند کرنا ہے جی, یہ مقصد ہوتا ہے. اس کو مجادلہ. اور مقابرہ بھی کبھی ہوتا ہے. مقابرے کے اندر دونوں چیزیں نہیں ہوتی. وہ ایسا ایک جھگڑا سا ہوتا ہے, نہ تو اس میں اظہار ثواب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ ہی الزام خصم, اس پر کوئی چیز لازم کرنا ضروری ہوتا ہے, لیکن اظہار ثواب نہیں ہوتا. اظہار ثواب نہیں ہوتا, اس کو کیا کہتے ہیں, مقابرہ. تو انہوں نے اظہارا لثواب کہہ کر کس کو نکال دیا مناظرے کی تعریف سے؟ مجادلہ کو بھی نکال دیا اور مقابرہ کو بھی نکال دیا ہے. ان کان المجادلو, جو مجادلہ میں جدل کرنے والا ہوگا مجادل, یا تو مجیب ہوگا یا سائل ہوگا. 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا. اگر مجیب ہے تو اس کی یہ کوشش ہوگی, ٹھیک ہے نا, کہ اس کو لاجواب نہ کیا جائے. میرے اوپر سائل اعتراض کر کے مجھے لاجواب, اور یہ سلامتی میں رہے گا الزام غیر, یا ٹھیک ہے غیر اس پر کوئی شے لازم کرے, اس سے اپنا بچاؤ کرے گا اگر ہے مجادلہ. اگر مجادلے کے اندر دوسری سائڈ میں سائل ہے, اس کی کیا کوشش ہوگی, ٹھیک ہے نا, کہ غیر پر وہ کوئی شے لازم کر دے اس پر اعتراض کر کے. قد یکون السائل والمجیب کلاہما, کبھی سائل اور مجیب دونوں کے دونوں, مجیب سے مراد وہی مدعی ہے, دونوں کے دونوں مجادلین ہوتے ہیں, جدل, ٹھیک ہے نا. تو ماتن نے فرمایا ہے المنازعہ, یہ جو مجادلہ ہے مجادلہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ مجادلہ جو ہے یہ منازع ہے جو دلالت کرتا ہے مشارکت پر. کبھی دونوں ہی ہوتے ہیں, ان میں سے کبھی ایک ہوتا ہے, تو تغلیب کے اعتبار سے کہہ دیا گیا. اما اذا کان المجادل احدہما, جب دونوں مجادل نہ ہوں, ان میں سے ایک ہو مجادل, ٹھیک ہے نا, تو غیر مجادل کی شان یہ ہوگی وہ مجادل کے قول کی طرف متوجہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, یورد و منہ پھیرے گا, ٹھیک ہے نا, مجادل کے غلبے سے. اطلاع کا, لیکن انہوں سیگا تو مشارکت والا بولا ہے, باب مفعلہ, اس کے اندر مشارکت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟
مشارکت ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے ما یبین. اچھا جی آگے ہے مکابرہ. پھر مکابرہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منازع، جھگڑا ہوتا ہے. نہ اس میں درست نیت ہوتی ہے کہ ہم درست بات تک پہنچے، اچھا، اور نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم مد مقابل کو یہاں بند کر دیں، لاجواب کر دیں، یہ نیت بھی نہیں ہوتی. یہ کس میں ہوتی ہے؟ مجادلہ میں، مکابرہ میں. لیکن اظہار للثواب نہیں ہوتا. اظہار جیسا کہ کہا گیا لیس الاظہار ثواب. اچھا اس کے بعد ہے آخر میں ایک سوال کا جواب دیتے ہیں شارح. دیکھو کہ ادھر یہ لفظ انہو ضمیر مذکر کی ہے، جبکہ مرجع کیا ہے پیچھے؟ مکابرہ اور مجادلہ. ان میں تو تانیث، تائے تانیث ہے، تو ضمیر انہا ہونی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تا ہے مصدر کے اندر. مصدر کے اندر اگر تا آ جائے تو ضمیر مذکر کے بھی راجع ہو سکتی ہے اور مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تذکیر و ضمیر انہو کے اندر جو ضمیر مذکر ہے، کیوں کہ مصدر جب زتا ہو، تا والا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو مذکر بھی لایا جاتا ہے، یؤنث و مؤنث بھی، یذکر و یؤنث، یذکر و یؤنث. تو یہاں تک جو بحث تھی وہ مکمل ہوگی. مناظرہ کی جو تعریف ہے مناظرہ کی، ٹھیک ہے. تو ایک اور علم مناظرہ والے انہوں نے اور بھی مناظرے کی تعریف کی ہے، اس تعریف کو کیوں نہیں لائے اس پر، ٹھیک ہے نا جی. اور اس پر ایک اعتراض جو ہوتا تھا اس کا جواب بھی دے دیا. آگے پھر مناظرہ کی تعریف مکمل کر کے آگے نقل سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. انشاءاللہ کل سے یہ سبق آگے لمحہ سے